اسپیکر، کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے۔ ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے اور سرے سے محسوس ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہاں بد امنی ہے، یہاں لوگ محفوظ نہیں ہے۔ جتنے باعزت لوگ جن کو کم از کم اپنے صوبے میں میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں میں جانتا ہوں، کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہے، ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ دفاعی لحاظ سے بھی ہماری اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے، لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک محدود رکھتی ہے، قوم کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن سوالات دو ہیں۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں تک محدود ہے؟ کیا دفاع کے علاوہ ملک کی سیاست کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہ چاہیں، پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کے باوجود میری تقریر باہر نہیں جا سکتی؟ گیلری میں بیٹھے ہوئے صحافی جو آپ کے اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 3 یا 4 گھنٹوں میں ہندوستان کی طاقت کو اور اس کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں، تو 40 سال سے ملک کے اندر ہم عسکریت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس کے خلاف ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بد امنی، عسکریت پسندی، دہشت گردی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی کو امن فراہم کرنا یہ شاید اب ہماری ڈیوٹی نہیں رہی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر ملک کے تمام قائدین کے سامنے ان خیالات کا اظہار کر چکا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ آج پھر ایک دفعہ ہم بارود اور میزائل اور بمباریوں کے نشانے پہ ہیں۔ ہم نے بہت خون دے دیا ہے، ہماری قوم بہت قربانیاں دے چکی ہیں۔ ہمیں فوج کی قربانیوں کا احترام ہے، لیکن قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، نہت تھی قوم نے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے۔ مجھے کراچی میں بتایا گیا کہ عین عید کے روز دو سالہ بچے اغوا کر لیے گئے، اور جس دن مجھے یہ بتایا جا رہا تھا
اس وقت تک وہ برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ کہاں گئی انسانیت؟ کس کو آپ انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں؟ انسان تو یہ کچھ کر رہا ہے۔ اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے کون سا نظام ہوگا جو مجھے روشنی دے سکے اسلام سے پہلے کے معاشرے کو، اسلام سے پہلے کے دور کو؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کے دیے ہوئے نظام سے مبرہ ہو کر اپنی حیوانی خواہشات کے تحت زندگی گزارنے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو آج بھی اس طرح کی سوچ کو میں جاہلیت سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ قطر قوم کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنا فکری ہتھیار بھی پھینک دیں آپ کے سامنے؟ ہم اپنا عقیدہ و ایمان، اس کا ہتھیار بھی آپ کے سامنے پھینک دیں، سرنڈر ہو جائیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ریاست کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو اس قسم کے ایجنڈا قبول و منظور ہے تو پھر آپ کی اس سوچ کے خلاف میں اس ایوان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہوگی۔ کچھ اللہ کو سامنے رکھے۔ یہ 99 نام کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی 99 صفات کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے لکھے ہیں سر کے اوپر کہ ان کی برکتیں نازل ہوں۔ لیکن جو کرتوت ہمارے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو انہی ناموں کے نظام کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی برکات کے منتظر ہوں گے یا اس کی پھٹکار کے منتظر ہوں گے؟ کچھ تو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج ہمارا فلسطینی 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے، اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا۔ مسلسل بمباریاں جاری ہیں۔ 2 روز کے اندر 1,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے ابھی راستے میں ایک صحافی نے پوچھا، اور وہ ریکارڈ بھی کر رہا تھا، کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، انہوں نے اگر کوئی وہاں پر پریس ٹاک کی ہو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس نے ضرور کہا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری بند کر دے۔ یہ 3 جملے میرے پاس ہیں کہ ادھر سے انڈیا پاکستان جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اسرائیل اور ایران کے جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اور کبھی بھی فلسطین کے حوالے سے ٹرمپ نے بات نہیں کی ہوگی۔ کیوں یہ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے؟ جہاں پر صہیونی مرتا ہے، جہاں پر مودی مرتا ہے، اس سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک غریب مسلمان، غیر مسلح مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے بزرگ، ان کا خون بہہ رہا ہے، پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے؟ مسلمان کی نظر سے نہ دیکھو، انسان کی نظر سے دیکھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اگر کسی شخص کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے، تو پھر یہ انسانیت نہیں، اسی کو ہم حیوانیت کہتے ہیں۔ اس انسانیت پر فخر مت کرو۔
शर्म के मारे तुम्हारे सर झुक जाने चाहिए। इसको इंसानियत कहते हैं? पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुअस्सर मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का ताकतवर दिफाई कुव्वत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। और हम हैं कि मुल्क के दाखिली सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं। क़ियादत खाक करेंगे हम। यही पैगाम इस पार्लियामेंट से उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, OIC को जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OIC। सलामती कौंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका की लोंडी है। जब वो चाहें हमारी सियासत पर भी कब्जा कर लें, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लें, हम उनके दबाव पर कानून साजियां करते रहें, मईशत उनकी ख्वाहिशात के ताबे करें। और ये जो बजट पेश किया गया है, अगर वज़ीर ख़जाना साहब मौजूद होते तो मैं उनकी मौजूदगी में ये कहता कि वज़ीर ख़जाना साहब, ये बजट आपने तैयार नहीं किया, ये IMF ने तैयार किया है और आपने पढ़कर सुनाया है। आपके अंदर इस वक्त बजट बनाने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी है। कब एक ताकतवर मुल्क की हैसियत इख्तियार करेंगे हम? तमाम चैनल्स पर उसकी नशरियात बंद कर दी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर एहतजाज भी नोट कराऊंगा और आपकी तरफ से बाकायदा रूलिंग जानी चाहिए कि किसी मेंबर असम्बली की तकरीर को अगर उसका हक है कि कौम उनको सुने और उसकी आवाज़ कौम तक पहुँचे, तो उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस वक्त बात हो रही है जनाब स्पीकर, बजट पे बात हो रही है। मैं मईशत का माहिर नहीं हूँ, लेकिन 1988 से इसी ऐवान के अंदर बजट सुन रहा हूँ। बजट पर बहस हो रही होती है, वो सब हम सुन रहे होते हैं और हर हुकूमत को ये दावा होता है कि हम मईशत में तरक्की करेंगे। अपने पेश किए हुए बजट को हर गवर्नमेंट पाकिस्तान दोस्त, अवाम दोस्त, मईशत की तरफ एक कामयाब कदम करार देते हैं। लेकिन अगर हम गुज़श्ता 15-20 सालों से अपनी मईशत का तज्ज़िया करें, क्या हम मजमूई तौर पर नीचे आ रहे हैं या हम मजमूई तौर पर ऊपर जा रहे हैं? बदकिस्मती से हमने इस मुल्क में वो बजट भी देखे हैं जब हमारा GDP ग्रोथ मनफी पे चला गया था और गुज़श्ता साल जो आपने GDP ग्रोथ का हदफ हमें बताया था, उसका 50% भी वो हदफ हम हासिल नहीं कर सके हैं और मज़ीद भी कोई बड़े इस्लाहात और बड़ी उम्मीद हम कौम को नहीं दे सके हैं। जनाब स्पीकर, हम अखबारात पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोगों के तज्ज़िये सुनते हैं, मुख्तलिफ मजालिस में हम लोगों के साथ बैठकर जब बजट को डिस्कस करते हैं तो मेरा मुशाहिदा ये है कि किसी एक गोशे से भी इस बजट की कोई तहसीन नहीं की गई और हर तरफ से इस पर तनकीद की गई है, इसको कमज़ोर बजट करार दिया गया है। अब आप मेरे इस मुशाहिदे के बाद मुझसे ये तवक्को कैसे रखेंगे कि मैं इस बजट की तहसीन करूं, इससे उम्मीदें वाबस्ता करूं
اس کو ملکی معیشت کے لیے کوئی پیش رفت سمجھوں، بہتری کی طرف اس کو پیش رفت سمجھوں، تو ظاہر ہے کہ جو عمومی رائے سامنے آ رہی ہے وہ اس بجٹ کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، بلکہ مسلسل تنقید پر مشتمل اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، کسی بھی ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے۔ ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے۔ آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش اور ترغیب پہ کر رہے ہیں۔ ہماری ساورنٹی کدھر گئی؟ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاسی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک وہ بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں، اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کے آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کبھی ہم نے اپنا احتساب کیا ہے؟ کبھی ایک لمحہ کے لیے سوچا ہے؟ اور جب آپ اس ملک کے اندر آئین کو پامال کرتے ہیں، جب آپ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی اس کو حقوق انسان کا لقب دے دیتے ہیں، تو کبھی ان کو حقوق نسوان کا لقب دے دیتے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اسی ایوان کے اندر ہم نے وہ قانون سازی بھی دیکھی، ہم نے ہی اس کا دفاع کیا، لیکن وہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ حد زنا، اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے درمیان فرق کیا گیا، اور زنا بالرضا کے حوالے سے قوانین معطل کر دیے گئے، تبدیل کر دیے گئے، آئینی ترمیم تک کی گئی اور سہولتیں مہیا کی گئی۔ لیکن آج ہم 18 سال کی عمر کو نکاح کے لیے پابند کر کے اس پر سزائیں دے رہے ہیں، دولہا دلہن کو بھی سزا، ان کے والدین کو بھی سزا، اس نکاح خان کو بھی سزا۔ یہ کس قانون کے تحت اس قسم کی سزائیں آپ نافذ کر رہے ہیں؟ جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر رہا ہے، تمام علماء کرام اس کو مسترد کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے اتھارٹی تصور کیے جاتے ہیں وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ جناب اسپیکر، مسئلے کی نزاکت کو دیکھیں، اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ ہم جائز نکاح کے لیے تو مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور زنا بالرضا کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے ایک پاکستان کی اسلامی مملکت کی۔ اس کے بعد ہم اس کو اسلامی مملکت کہیں گے؟ یہ کوئی صرف جھومر ہے کہ ہم ماتھے پہ اس کو لٹکاتے رہیں؟ آپ نے اس آئین کے اندر اپنے آئین کو پامال کیا ہے۔
آپ نے ایک مسلمان ملک کے پارلیمنٹ کے طور پر قرآن و سنت کو پامال کیا ہے. کب احساس ہوگا آپ کو؟ اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو ادارے بھی اور پتہ نہیں ان کے کام آنے والے کیا کیا لوگ NGOs وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. بھائی کبھی آپ اوپن ڈبیٹ کریں. تم بتاؤ ہمیں تمہارا ملحدانہ فکر، تمہارا لبرل سوچ، تمہاری آزاد خیالی، تمہاری روشن خیالی آمنے سامنے آ کر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس قدر تاریک ہے اور قرآن و سنت کس قدر روشن ہے اور کس قدر انسانیت کا محافظ ہے. چھپے چھپے پھرتے رہتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں گھر گھر میں، ایک ایک ممبر کے گھر جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس قسم کی لابنگ کے نتیجے میں ہماری قانون سازی ہوتی ہے. نہ ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا ملک اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے. اور اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو خود یورپ میں نہیں ہو رہا. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.